अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी और जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज का जी जो वीलॉग है थोड़ा सा डिफरेंट है। आज जंग की कोई खबर हम शामिल नहीं कर रहे। आप भी शायद जंग सुन सुन के थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहते होंगे, तो वो ब्रेक आज आपको भी देंगे और हम खुद भी लेंगे और थोड़ी सी डिफरेंट खबरों की तरफ आज हम जा रहे हैं। लेकिन आज की खबरें रेगुलर खबरें मेरी हैं। आज की खबरें सारी की सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के ब्याफ पे जो चीज़ें जनरेट हुई हैं उन्हें हम एलेबोरेट करेंगे कि ये कॉन्ट्रोवर्सीज किसने जनरेट की, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, या उनमें हकायक क्या हैं, ये जानिएगा आज के व्लॉग में। आज जो हम बातें करेंगे, एक तो जावेद चौधरी साहब पे एक इल्ज़ाम लगा। पिछले दिनों ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई और चौधरी साहब के मुतल्लिक कहा गया कि आपने एक ऐसी चीज़ कह दी जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, और वो ये है जी कि जो चार्जर्स हैं ये बिजली कंज्यूम करते हैं और इतनी कंज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान में बिजली का एक क्राइसिस होता है। इस खबर को इस तरह से पेश किया गया, तो इसे थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या चीज़ थी। फिर आपको ये बताएंगे जी पाकिस्तान की एक फुटबॉल टीम है और वो है ख़वातीन की फुटबॉल टीम। उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। कहाँ दिखाई? यूरोप में, फीफा के एक टूर्नामेंट में। मतलब ये वो जगह हैं जहां पे पाकिस्तान का पहुंचना ही बहुत बड़ी चीज़ है, और वहां जाके अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देता है तो वो शाबाश का मुस्तहक यकीनन होता है। लेकिन हमारी कौम ने क्या किया, बहुत माजरत के साथ कि हमारे बहुत से ऐसे लोग थे, उन्होंने बजाय इसे अप्रिशिएट करने के इस पर तनकीद करनी शुरू कर दी। तनकीद किस वजह से हुई ये जानेंगे स्टोरी के अंदर। फिर आपको ये बताएंगे कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी छेड़ बन गया है पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पहले भी कहता होता हूं, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बार बार कहता हूं, मेरा मुल्क है, मैं कहूंगा, हर दफा कहूंगा। किसी को बुरा लगता है, एक नहीं 10 दफा बुरा लगे। और सिंपल सी बात है यार, आपने अगर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहना ना, तो आप कभी इधर का बहाना बनाएंगे, कभी उधर का बहाना बनाएंगे। भाई आप पाकिस्तान जिंदाबाद कह के आगे वाले का मुंह बंद कर दो, मेरे जैसे वाले का मुंह बंद कर दो यार, हम आगे बोल ही ना पाए। ये कौन कह रहे हैं, ये क्या स्टोरी है, ये जानिएगा। उसके बाद फिर जी अबसार आलम साहब के मुतालिक एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, उसके साथ एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। एक साइड पे गरीबों के घर तोड़े गए। अब वो गरीबों के घर बेसिकली तो एक ऐसी ज़मीन पे थे जो ज़मीन कब्जे की थी। बरी इमाम के साथ ये तमाम वाक़या हुआ, लेकिन उसके बाद एक बड़ी बिल्डिंग पे बात आई, तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें, या आप ये कह सकते हैं कि मीडिया और जो हुकूमत थी उसमें थोड़ी सी तकसीम नजर आई। ये क्या चीज़ है और अबसार आलम साहब दरमियान में कहाँ फंस गए, वो बहुत बोल रहे हैं कुछ शख्सियात के मुतालिक, वो क्या चीज़ है ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि क्या जिम के अंदर ख़वातीन और मर्दों को अलग अलग होना चाहिए, क्या फिल्म सिटी पाकिस्तान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या हम इंटरटेनमेंट से बहुत दूर चले जाएं, क्या हमें सिर्फ दहशत गर्दी चाहिए। यहाँ पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें ये चीज़ ही ख़त्म कर दो तो आप इंटरटेनमेंट से लोगों को महरूम कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की जर्नलिज्म से है। इनके ऊपर भी तनकीद हो रही है, लेकिन कुछ लोग इनके हक में भी बोल रहे हैं। ये क्या चीज़ है ये जानिएगा, ये शख्सियत कौन है ये भी आपको बताएंगे डिटेल में जाके। तो अभी स्ट्रेट चलते हैं जावेद चौधरी साहब की तरफ, और एक स्टोरी से मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले वो स्टोरी डिफरेंट है, वो मरी के हवाले से कुछ बात करनी है, वो चौधरी साहब से जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और हमारे चैनल के जितने भी लिंक्स हैं सारे ज्वाइन कर लें। चौधरी साहब, मरी में क्या हुआ? अच्छा, इस तरह है फ़र्क कि मैं इस्लामाबाद के साथ साथ मरी का भी शहरी हूँ, और अल्लाह ने को ख़ास रहम और करम किया है। तो मैं 10-12 साल पहले मैंने मरी के अंदर एक छोटा सा घर बनाया, मतलब 8-10 मरले पे घर है, लेकिन वो वुडन हाउस है, लकड़ी का घर जो है। उसके लिए मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग हमारे पास आए भी हैं वहाँ पे। मैं पोलैंड से, लिथुआनिया से सीख के आया, तो आधा एक तरखान भी हूँ मैं। अच्छा। बाकी कामों के साथ साथ ना जी, तो वो सीख के आया, फिर मैंने वहाँ बनाया, अल्लाह ने करम किया, बन गया वो, और अच्छा है, ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ उसके अंदर। तो मैं क्योंकि मरी रेगुलर जाता रहता था, तो अब 6 महीने बाद मैं मरी गया हूँ। उससे पहले मैं जा नहीं सका, मेरी को मसरूफियत थी, उसकी वजह से मैं नहीं जा सका। तो जब मैं पिछले हफ्ते वहाँ पे गया तो मैंने एक मुकम्मल तौर पे एक डिफरेंट मरी देखा, जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि एक तो जब आप चीगल गली जाते हैं, उससे पहले जब जाते थे तो वहाँ बड़े गंदे किस्म के खोखे थे। बिल्कुल खोखे होने चाहिए, हर आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। किसी भी शहर के अंदर जब आप एंटर होते हैं ना, तो उसका तारुफ अच्छा होना चाहिए। तो मरी के अंदर जब आप दाखिल होते थे तो उसका तारुफ अच्छा नहीं था। एक तो वहाँ पे छोटी तंग सड़क थी, दूसरा ये कि गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। यानी मैंने पिछले 15 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि जब वहाँ पे ट्रैफिक फंसी हुई ना हो या गाड़ियाँ फंसी हुई ना हो। और जब गाड़ियाँ फंसी होती है तो लोग उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, कोई दाएँ से गुजर रहा है, कोई बाएँ से गुजर रहा है।
پھر وہ بہت سارے ہوٹل والے ہوتے ہیں ایجنٹس، وہ اپنے کارڈ اٹھا کے تو منہ اندر لے جاتے ہیں گاڑی کے اندر نا، تو آ کے اندر آ کے منہ سے منہ ٹکرا کے ناک سے ناک ٹکرا کے کہتے ہیں کہ یہ ہوٹل لے لیں آپ. اچھا وہ والا بڑا عجیب و غریب سا ایک کام ہوتا ہے وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ پکوڑے والے، سبزی والے، پھر وہاں پہ مرغیوں کے گوشت والی دکان تھی، ککڑیاں نکل جاتی تھی لوگوں کی اور وہ گاڑیوں کے اوپر اٹیک کر دیتی تھی. عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوتا تھا وہاں پہ. تو اب میں جب گیا ہوں تو وہ مکمل طور پہ صاف ہوا ہوا تھا. وہ وہاں پہ جتنی انکروچمنٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو بالکل کھلا ڈلا سا زبردست قسم کا. البتہ ایک سائڈ سے سلائیڈ ہوئی تھی، لیکن وہ دن رات اس جو سلائیڈ ہوئی ہوئی جگہ اس کو بنا رہے تھے وہ. اس کے بعد پھر میں مال پہ گیا، ہمارا سیشن تھا، میں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں مال پہ. پھر ہم چرچ جاتے ہیں وہاں پہ، جو پرانا چرچ ہے، 175 سال پرانا چرچ ہے وہاں پہ. تو وہ سارا علاقہ بالکل کلین زبردست قسم کا. ایک وہاں پہ نا ایک پرانا جی پی او ہے، وہ جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص ہوگا اس نے بچپن گزارا ہو، مری نہ گیا ہو اور وہاں پہ جی پی او کے سامنے اس کی تصویر نہ ہو. جی پی او چوک مشہور ہے، جی پی او چوک مشہور تھا. اس کے سامنے ایک ہوٹل بن گیا تھا بڑا بدنما سا، اور وہ سارا ویو بلاک کر رہا تھا. ہوٹل انہوں نے خرید کے اس کو گرا دیا وہاں پہ اور اس کا ویو کلیئر کر رہے ہیں. تو وہ جو میں نے دیکھا نا تو ایک بدلا ہوا مری مجھے نظر آیا آنیسٹلی. تو پھر میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا کمال ہے. تو ایک تو انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب کیونکہ پرانے مری لور ہیں تو وہ یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں. اپنے دور میں وہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے نا ان کا بچپن بھی یہاں پہ گزرا ہے تو وہ بہت زیادہ کنسرن ہے اس کے لیے. لیکن میں نے کہا کہ یہ صرف سی ایم تو نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی اور بھی ہوگا. تو انہوں نے بتایا کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے نا مری کے، ان کا نام ہے ظہیر شیرازی صاحب، یہ ان کا کمال ہے. اور انہوں نے جیسے لوگوں کو قائل کیا اور جس طرح یہاں پہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کی کہ اس شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور جنگلات کو پرزرو کرنا ہے. کیونکہ یہاں پہ اچھا میں اگر آپ میرے گھر آئے نا کبھی تو میں آپ یہ دیکھ کے حیران رہیں گے کہ گھر کے اندر سے درخت نکلے ہوئے ہیں. ہم نے درخت کوئی نہیں چھڑا، یعنی وہ واحد گھر ہے جس کے اندر بلڈنگ کے اندر درخت ہے. مطلب تو فرش کے اندر سے بھی درخت، فرش کے اندر سے درخت نکلے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ درخت جو ہوتا ہے نا انسان کی طرح ہوتا ہے. ایک درخت کو کاٹنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی انسان کو ذبح کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم نے کوشش کی ہے. تو وہاں پہ بہت دھڑا دھڑ جنگل کاٹے جا رہے تھے، انکروچمنٹس بہت زیادہ تھی. تو یہ جو ظہیر شیرازی صاحب ہیں نا انہوں نے بہت زیادہ انکروچمنٹس ختم کیے ہیں وہاں پہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرزرو کیا ہے، جنگلات کو پرزرو کیا ہے. پھر وہاں پہ جو ایک صفائی کا جو سسٹم تھا یہ انہوں نے بہت بہتر بنا لیا. پانی کا سسٹم وہاں پہ بہتر بنا لیا. بجلی کو بہت زیادہ بہتر انہوں نے کر لیا ہے. تو وہ مری جو نا بدلا ہوا نظر آیا مجھے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ڈپٹی کمشنر سے جا کے ملوں اور ان کو اپریشیٹ کروں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. یہ وہ کام تھا جو پچھلے 10-12 سالوں سے 15 سالوں سے ہم چاہتے تھے کہ اس شہر کے اندر ہو. مری نا بڑا خوبصورت علاقہ تھا، لیکن بڑی مشکل سے، بڑی کوششوں سے لوگوں نے اس کو برباد کیا ہے. تو اس پاکستان کے اندر نا ایک اور روایت ہے کہ کوئی اگر آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا. ہم نا کیڑے نکالتے ہیں بندے کے سامنے، جھنڈا بھی لگا ہو نا تو کہیں گے نہیں ستارہ ٹیڑھا بنا دیا اس کے اندر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی بدخوئی نہیں کریں گے یا اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں. اچھا مسلمان جو ہے نا تعریف کرنا اس کے اوپر گناہ ہے، وہ تعریف نہیں کرنی چاہیے اس نے. لیکن دیکھیں پنجاب کے اندر بہت اچھا کام ہو رہا ہے. مریم نواز صاحبہ بہت ساری جگہوں پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور جب آپ پنجاب کو کمپیئر کرتے ہیں آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ یا بلوچستان، تو آپ کو فار بیٹر نظر آتا ہے. یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور اسپیشلی مری کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی انتظامیہ ہے اس کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے اور ان کو ایوارڈ دینا چاہیے کہ ایک ایسا شہر جس کے اندر میس تھا، جہاں پہ فیملیز نہیں جاتی تھی، اب لوگ اس طرف منہ نہیں کرتے تھے، تو اب اس کو نیٹ کلین کر دیا ہے. وہاں پہ ٹریفک کا سسٹم بڑا اچھا کر دیا ہے انہوں نے. پارکنگ اچھی بنا رہے ہیں، پارکنگ لاٹس وغیرہ. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک مینجمنٹ ہے وہ بڑی اچھی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 6-7 مہینوں کے اندر یہ شہر مکمل طور پہ مختلف ہوگا. جو ہم نے ایک برا مری دیکھا وہ اس سے یہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو ظہیر شیرازی صاحب، آپ نے واقعی کمال کیا. اچھا چوہر صاحب ایک چیز دیکھیے، اپنے تنقید کی بات بالکل پرفیکٹ کی ہے. آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کی طرف سے ایک رویہ سامنے آتا ہے. میرا اوور آل تحریک انصاف سے آپ سے ایک دفعہ ڈسکس بھی ہو رہا تھا کہ اختلاف صرف یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کے درمیان میں جو برداشت کا مادہ تھا نا وہ ختم کر دیا ہے. اب بحث و مباحثے اور لڑائیوں پہ آ جاتے ہیں. مریم نواز کے بارے میں ابھی آپ نے اچھی بات کی. تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگے گی صرف اس لیے کہ اب مریم کی تعریف کیوں. اچھا بڑی مزیدار بات میں آپ کو بتاؤں، مریم نواز صاحب مجھے پسند نہیں کرتی، بالکل ہی نہیں پسند کرتی. میں آنیسٹلی کہتا ہوں. اور میرا تو 12-13 سال ہو گئے، میرا ان سے تو رابطہ ہی نہیں ہے کوئی، نہ ملاقات ہے. لیکن آپ نے ایک کام اچھا ہوتے ہوئے دیکھ کے تعریف کی. ہم کسی بھی اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہوتا ہے صرف اس لیے کہ ان کے خیالات کے اگینسٹ ہے. ہاں نہیں صاحب، قدرتی بات ہے. وہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق چاہتے ہیں، وہ خبر چاہتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق.
بالکل صحیح. اچھا چوہے صاحب, اب ایک اور آپ پہ الزام, آج آپ ہیں کٹہرے میں, ٹھیک ہے, میں روز ہی ہوتا ہوں یار. آج اب بڑے کٹہرے میں, ٹھیک ہے. آج مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک بات کی تھی ایک چارجرز کے حوالے سے, آپ نے کہا تھا پاکستان میں 18 کروڑ اگر فار ایگزامپل چارجر ہیں, 25 کروڑ کی, 18.5 کروڑ. تو 18.5 کروڑ چارجرز آپ نے کہا جب لگتے ہیں, پلگ ان ہوتے ہیں, تو ان کی جتنی بجلی کنزیوم ہوتی ہے, اگر اسے ایک یونٹ بھی کنسیڈر کر لیا جائے, آپ اب اسے مہینے میں رکھ لیں, ہفتے میں رکھ لیں, جتنا بھی, تو 18 کروڑ یونٹ تو وہی بن جاتے ہیں اگر مہینے کا حساب بھی ہو تو. لوگوں نے اس پہ بہت تنقید کی, لوگوں نے کہا جی کہ نئی سائنس ہے, نئی چیز ہے, یہ آپ نے کیا کہہ دیکھو دیا؟ بات یہ ہے کہ لوگوں کو تنقید کرنی چاہیے. جب آپ کو کام اچھا کریں گے نا تو لوگ اس کے اوپر تنقید کریں گے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ اگر آپ کے پیچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں سے آگے ہیں. آپ آگے ہی ہوں گے تو لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے نا جی. اور لوگ اگر آپ کو کریٹیسائز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو کوئی بندہ تنقید نہیں کرے گا آپ کے اوپر. اور باقی خیالات خراب ہو سکتے ہیں, غلط ہو سکتے ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, ظاہر انسان ہے یہ. جو کچھ بول رہا ہوں میں, جو کچھ لکھ رہا ہوں میں, کو آسمانی صحیفہ تو ہے کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے جس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. ایک انسان کا ویو ہے, ایک انسان کا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. تو میں کیوں کلیم کروں کہ جی میں نے 100% ٹھیک بات کی ہے. لیکن ایک لاجک ہے, ہو سکتا ہے لاجک میرا غلط ہو, لیکن لاجک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 25 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے اور اس کے اندر 18.5 کروڑ ٹیلی فون ہے, موبائل فون ہے, ایسا ہی ہے نا. اب موبائل فون جو ہے اس کو چارج چاہیے, بغیر چارجنگ کے میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی موبائل آیا ہے. اگر آیا ہے تو مجھ تک نہیں پہنچا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو یا دوسرے لوگوں کے پاس ہو, لیکن میرے پاس تو ابھی جو موبائل فون ہے وہ بڑی جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی اسمارٹ فونز ہوتے ہیں, اس کے اندر اتنی زیادہ ایپس کھلی ہوتی ہیں, فٹافٹ بجلی کھینچ لیتا ہے وہ سارا. اور ایوریج اگر آپ کے گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو میرا خیال ہے کچھ 6-7 موبائل فون تو آپ کے گھر میں ہوں گے. تو جب یہ موبائل فون نہیں تھا تو اس وقت اتنے چارجر بھی نہیں تھے. جب اتنے چارجر بھی نہیں تھے تو اتنی بجلی کی کنزپشن بھی نہیں تھی. تو جب اتنا موبائل فونز آ گئے تو ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ ایک چارجنگ بھی ہوئی نا جی. اس چارجنگ نے بھی ہمارے جو لوڈ ہے اس کے اوپر, ہمارا جو بجلی ہے اس کے اوپر لوڈ ڈالا, انہوں نے ہمارے سسٹم کے اوپر لوڈ ڈالا, اور یہ سسٹم جو ہے مسلسل لوڈ میں ہے, یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو. اچھا اب میں کیونکہ باہر جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے, تو اسٹار بکس جو ہے نا امریکہ کے اندر سب سے بڑی کافی شاپ, بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی کافی کی چین ہے. 40,000 کے قریب ان کے نا ریسٹورنٹس ہیں, چھوٹے بڑے جس طرح ملا کے نا 40,000. انہوں نے اپنے جو ہے نا جو ریسٹورنٹس ہیں, جو کافی شاپس ہیں, اس کے اوپر چارجنگ ساکٹس جو ہیں اس کو لمٹ کر دیے. یعنی نیو یارک کے اندر صرف 2 یا 3 ان کی کافی شاپس ایسی ہیں جن کے اندر آپ کو چارجنگ ساکٹس ملتی ہیں, باقی انہوں نے ٹوٹل ختم کر دی. اور جب آپ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ میں چارج کرنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں جی, وہ بجلی بھی چاہ رہے ہیں, وہ بجلی بھی چاہ رہے ہیں. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ آ کے ہماری ساکٹس کے اندر چارجر لگاتے ہیں اور اس سے ہماری بجلی کنزیوم ہوتی ہے. اور جب انہوں نے یہ ساکٹس ختم کیے ہیں تو 40,000 ریسٹورنٹوں میں اگر فرض کریں کہ روز 1 یونٹ بجلی استعمال کی جاتی تھی چارجنگ کے اندر, تو 40,000 یونٹ کا ان کو فائدہ ہو گیا, ہے نا. دیکھیں نا, ملٹیپلائی کر کے دیکھیں نا ذرا تو, اور اس کا پھر آپ اس کا میگنیچیوڈ دیکھیں اور پھر اس کا ریونیو دیکھیں کتنا زیادہ انہوں نے ریونیو بچایا اپنا. اچھا یہ صرف یہاں تک نہیں ہے, بلکہ نیو یارک سٹی میں جو ان کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے, وہاں کسی دکان میں کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں آپ کو چارجنگ ساکٹ نہیں ملے گی. اور بلکہ میں ایک مرتبہ یہاں پہ نا ٹائم اسکوائر کے اندر بالکل میرا فون ڈسچارج ہو گیا اور میں بڑا پریشان تھا. تو میں نے نا ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ تک سٹارٹ کیا, میں لوگوں سے پوچھتا رہا کہ جی میں چارج کرنا چاہتا ہوں, تو کسی دکان والے نے الاؤ نہیں کیا. پھر ایک شوز والی دکان میں چلا گیا اور ان سے میں نے کہا کہ میں نے 5 منٹس مجھے چاہیے, تو اس نے کہا جی اگر آپ ہمارے کسٹمر ہیں تو آپ کو لگا دیتے ہیں 5 منٹس, ویسے نہیں. تو مجھے اپنا موبائل فون چارج کرنے کے لیے 5 منٹ کے جوتا خریدنا پڑا, اور اس کے بغیر انہوں نے نہیں کیا. تو بہت سارے نیو یارک کے اندر لوگ ہوں گے, آپ ان سے پوچھ لیں. ایسے یورپ کے اندر ہوں گے لوگ, وہ بھی آپ پوچھ لیں. بلکہ سو آپ کو ایک بڑی دلچسپ قسم کی میں اگزامپل دیتا ہوں. یہ جو یونائٹڈ ایئر ہے نا, یونائٹڈ ایئر امریکن 2 بڑی ایئر لائنس ہیں, تو انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ پہلے لنچ دیا کرتے تھے, اب تو ویسے آپشنل ہو گیا. تو وہ جہاز کے اندر کھانا دیتے تھے, مطلب اگر ڈنر کا ٹائم ہے تو ڈنر دے دیا, لنچ کا ٹائم ہے تو لنچ دے دیا, اور صبح مارننگ ٹائم ہے تو بریک فاسٹ دے دیا, جیسے سارے جہازوں کے اندر دیا جاتا تھا. تو ان کے جب پرائس بہت زیادہ ہوگی اور خرچے زیادہ بڑھ گئے, تو انہوں نے اس طرح کیا کہ جو اپنی فوڈ تھی اس کے اندر یہ اولیو دیتے ہوتے تھے. اولیو ہوتا ہے نا, اچار ہوتا ہے اولیو کا سارا, تو وہ دیتے ہوتے تھے. تو انہوں نے وہ اولیو سے وہ ختم کر دیے اس کے اندر سے. اب 2 ایک پلیٹ کے اندر اولیوز آتے تھے. اب جو اولیوز ختم کیے تو یونائٹڈ ایئر لائن جو ہے اس کو سالانہ $40,000 کا فائدہ ہوا.
صرف 2 اولیوز کا صرف 2 اولیوز کم کرنے سے. کیونکہ جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں چیزوں کا تو اس کا افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپریشن کا میگنیچیوڈ تو بہت بڑا ہوتا ہے. میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 18.5 کروڑ اگر موبائل فون ہے تو وہ بجلی کیا کنزیوم نہیں کرتے ہوں گے؟ بجلی پہ ہی چارج ہو رہا ہے. بجلی بھی چارج ہو رہے ہیں نا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی گھر میں چلے جائیں, آپ کسی کمرے میں چلے جائیں, آپ نے دیکھا ہوگا چارجر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ضرورت نہیں ہے بندے کو, کوئی فون چارج تو نہیں ہو رہا, لٹکا ہوا ہے بس اس کے ساتھ. اور یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے سارا. اور اب ہو سکتا ہے نئی ٹیکنالوجی آ گئی, اور جب یہ ٹیکنالوجی آئی تھی اس وقت تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر چارجر لگا ہوا ہے آپ کا تو بجلی کنزیوم کر رہا ہے. آپ ایک کام کیجیے گا کسی دن, آپ نا ویسے آپ کو ٹیسٹ کریں, آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ساری لائٹس بند کر دینی, ساری موٹریں بند کر دینی ہے آپ نے ساری, ٹھیک ہے, ہر چیز بند کر کے نا صرف آپ نے اپنی جو ساکٹس ہے اس کے اندر چارجر لگا دینے آپ نے, اور آپ نے جا کے اپنا میٹر چیک کرنا. اور یہ تب جب آگے موبائل نہیں ہے تو موبائل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, آپ ٹیسٹ کر لینا, ٹھیک ہے. کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. یہ بات آپ نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی. اچھا, دوسرا جو ٹیلی ویژنز ہوتے ہیں مثلا آپ ریموٹ کنٹرول سے بند کرتے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں, بجلی کنزیوم کرتے ہیں, اس کے باوجود تھوڑی سی بجلی کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے, وہ معمولی سی لیکن ہوتی رہتی ہے ساری. اور جب تک آپ سوئچ آف نہیں کرتے اس کو تو وہ سسٹم تو چل رہا ہے آپ کا. وہ تو اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو بجلی کا ہے سسٹم ہے اس کے اوپر لوڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اننیسیسری. دوسرا, آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, سارے دفتر میں آپ دیکھتے ہیں یا میں اپنے گھر میں دیکھتے ہیں آپ کہ میں ہر جگہ لائٹس بند کرتا رہتا ہوں. میری عادت ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو بندہ بھی واش روم جائے گا وہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں ہے لائٹ آن کر لے. اچھا, دوسری بات, یہ بار واپس آئے گا تو لائٹ آف نہیں کرے گا, اور یہ ہر گھر کی عادت ہے. آج کی جو جنریشن ہے اس کی عادت ہے. جبکہ ہم لوگ جب بھی جاتے تھے آن کرتے تھے, اور جب باہر نکلتے سب سے پہلے آف کرتے تھے. کمروں کے اندر سے نکلتے ہوئے اے سی کو بند کرنا, پنکھے کو بند کرنا, یہ ایک نیشنل سروس ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک یونٹ بجلی بچانے میں جتنا آپ کو ٹائم لگتا ہے نا, اس یونٹ بجلی میں بنانے میں 10 گنا زیادہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, 10 گنا زیادہ ریسورسز لگتے ہیں. تو جو آپ ایک چھوٹے سا ایفرٹ کر کے جتنے یونٹ بجلی بچا سکتے ہیں نا, جب اتنی بنانی پڑ جائے تو پورا سسٹم کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. تو اس میں کیا حرج کیا ہے ویسے. میں معافی مانگ لیتا ہوں سب سے کہ ہاں جی میرے خیالات غلط ہیں, 18 کروڑ نہیں 17 کروڑ ہیں, چلے 1 کروڑ ہے جی, ہے ہی نہیں موبائل فون. اور یہ بھی کہہ لیتے ہیں جی کہ جو چارجر ہیں وہ بجلی کنزیوم ہی نہیں کرتے, کہہ دیتے ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے, کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دوسرا, اگر فرض کریں آپ نے موبائل چارج کیا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی دیر میں چارج ہو جاتا ہے آپ کا موبائل. مثلا آپ یہ دیکھنا کہ میکسیمم ٹائم جو ہوتا ہے نا, لوگ سو رہے ہیں تو موبائل چارجر پہ لگا کے سو گئے, تو یار اس نے 15 منٹ میں چارج ہو جانا ہے. جو اولڈ ٹائپ کے میزائل ہیں نا وہ تو چارجنگ لیتے رہتے ہیں, جو نئے میزائل ہیں وہ کٹ آف کر دیتے ہیں چارجنگ. ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو, لیکن اس کو ہٹانے میں کیا حرج ہے یار ویسے. ٹھیک ہے, ٹھیک, نہیں اس ہٹانے میں میں کوئی کیا حرج حرج ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے اس کے نہیں, مسئلہ یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ لوگ تنقید اس کے بعد بھی بند کر دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. نہیں, وہ کرتے رہے, تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بس آپ جتنا, یہ آپ نے مجھے بتایا, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ لوگ تنقید کر رہے ہیں. میں نے دیکھا, میں نے اتنی دفعہ دیکھا, کیا ہو رہا ہے, میں اچھی بات نے کرتا ہوں, اچھی بات ہے, کچھ نہ کچھ تو کریں گے لوگ نا یار, نہ ہو تو ماتم ہی کریں گے. کریٹو کام کر رہے ہیں لوگ. اب چلتے ہیں سر نیکسٹ سٹوری پہ. ہمارے پروڈیوسر صاحب اشارہ بھی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار بہت ٹائم ہو گیا, مقادم. اچھا چوائس صاحب, فٹ بال ٹیم ہے خواتین کی, اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے بڑی شدید. فٹ بال فیفا میں گئے, فیفا ڈیبیو کیے انہوں نے یو کے اندر. جو پاکستانی لڑکی ہیں انہوں نے فٹ بال کھیلا ہے اور انہوں نے 8-0 سے ریکارڈ قائم کیا ہے, اور تیسرے نمبر پہ ہیں ٹورنامنٹ میں. اور جو مرد حضرات فٹ بالر ہیں ان سے بہت بہتر ہوئی ہیں. اور ان بیچاریوں سے غلطی یہ ہو گئی کہ جب انہوں نے یہ کر لیا تو انہوں نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا. تو میرا خیال ان کو ماتم کرنا چاہیے تھا, کھڑے ہو کے نا گری آزاری کرنا, رونا چاہیے تھا کہ یہ ہم نے کر کیا دیا, خدا را ہم سے بڑی غلطی ہو, للہ ہم سے بہت غلطی ہو گئی. مسئلہ یہ خوش ہو رہی ہے بیچاری یار, اس میں ایشو کیا؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب وہ ڈانس کر رہی تھیں تو ان کا جو ڈریس تھا نا وہ سپورٹس والا تھا. سپورٹس والا تو کیا ہو رہا ہے, اس پہ انہیں مسئلہ ہے جی کہ یہ شارٹ ڈریس ہم لوگ تو نہیں پہنتے, یہ تو گوروں کا ڈریس ہے, یہ پہن کے کیوں نہ. تو دنیا میں فٹ بال کھیلنے کا کوئی طریقہ بتا دیں یار, ویسے برقعے میں کھیلیں, کیا کریں, یہی کرنا پڑے گا. ہاں نہیں, پھر ایسا ہی ہے جیسے کہ وہاں پہ افغانستان کے اندر ہوتا ہے نا, برقعے کے اندر فٹ بال کھیلا جاتا ہے. نارمل ہے, ایک تو اللہ کا واسطہ اس سوسائٹی کو نارمل بنائے پہلے. یار یہ اب نارمل سوسائٹی ہے, اس کے اندر کوئی چیز نارمل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ مثلا یہاں پہ مارشاء اللہ لگ جاتا ہے کچھ عرصے بعد, اب نارملٹی ہے نا جی. الیکشن ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے, اب نارملٹی. یہ موبائل فون چارجر کو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ یار اس کو چارج کر کے ہٹا لیے, اب نارملٹی. کہتے ہیں یہ پاگل آدمی ہے یار, دیکھو اس قسم کی بات کر رہا
یہ لائٹیں بند کرنے کا، بیوقوف آدمی لائٹیں بند کرنے کا کہہ رہا ہے یا اے سی بند کرنے کا کہہ رہا ہے. یہ دیکھو اب نارمل بیہیویئر ہے نا سارا. آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو صحیح مارکس دیے گئے، اب نارمل بیہیویئر ہے. اب دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ انصار عباسی صاحب ہمارے دوست ہیں، مولانا انصار عباسی صاحب، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اچھی بات ہے، ان کا ٹاپک شامل کر لیں، ان کا اپنا ویو ہے ان کا، ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جم کے اندر جو خواتین اور مردوں کے لیے نا الگ الگ، تو آپ ایسے جم میں کیوں جاتے ہیں یار؟ یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا انصار عباسی صاحب، ہو سکتا ہے کسی نے کہ کہہ دیا اس جم میں یہ کیوں جاتے ہیں جہاں پہ لڑکیاں بھی ہیں؟ تو یار یہاں پہ یقین کرو اسلام آباد کے اندر ایسے جم ہیں جس کے اندر مردوں کا ٹائم الگ ہے، لڑکیوں کا ٹائم الگ ہے، خواتین کا ٹائم ہے، تو اس میں جائیں نا یہ آپ. اچھا میرے خیال پہلے یہ وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ مکس خواتین اور مرد ہیں، اور وہاں پہ پھر اس کے بعد تنقید جو صاحب مجھے جہاں تک پتا ہے کہ یہ بھی چوائس ہے لوگوں کی، عموماً جس خاتون کو الگ کرنا ہے ان کا ٹائم الگ انہیں اسی جم میں ملتا یار ہے. میکسیمم جمز کے اندر یہ ٹائم خواتین کا الگ ہوتا ہے، خواتین کا الگ ہے، مردوں کا مردوں الگ کا ہے. الگ ہوتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہے، وہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے نہیں روکتے. وہ نہیں روکتے، بالکل نہیں روکتے، بالکل صحیح بات ہے. میں مثلا میکسیمم، میں دیکھو میرا اتنا پرانا عرصے سے میں ایکسرسائز کری جا رہا ہوں، بہت سارے جمز کے اندر یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی عورتوں کا ٹائم یہ ہے، مردوں کا ٹائم یہ ہے. اسلام آباد کلب کے اندر بھی ہے، لیکن اگر جوائنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اس میں کچھ لوگ اس کا آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کے ڈریس دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں پہ تو ایکسرسائز میں ٹائم ہی نہیں ہوتا بندے کے پاس کہ دوسرے کے اوپر توجہ دے سکے. اگر کوئی کرنے یہ جاتا ہے دیکھنے کے لیے تو وہ کیا کرے؟ بلکہ یہ ایک تحریک چلانی چاہیے کہ مساجد کے ساتھ جم ہونا چاہیے جہاں پہ اہل ایمان جو ہے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جا کے ایکسرسائز کر سکیں وہاں پہ. تو اچھا ویسے بڑی مزیدار آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے علاوہ میکسیمم ملک ایسے ہیں جس کے اندر عورت اور مرد مساجد کے اندر اکٹھے نماز پڑھتے ہیں. سارا ٹرکی کے اندر، ایران کے اندر، سر ادھر عرب ملکوں کے اندر، یہ عجیب و غریب بات ہے سارا آپ کو یہ ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ کے سارے، تو ان کے اندر کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس کون سے والا اسلام ہے؟ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. پورا جو شمالی افریقہ ہے جس کے اندر وہ ہے، موراکو ہے، الجیریا ہے، جس کے اندر ٹیونسیا ہے، سارے اکٹھے نماز پڑھتے ہیں. ہاں خواتین پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں مسجد کے اندر. یہاں پہ خواتین مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. جی وہ غریب سی بات ہے ویسے یار. اصل میں میرا انصار عباسی صاحب کو اعتراض جو ہے نا وہ ڈریسنگ پہ، خواتین کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ مرد اور خواتین کو وہیں اکٹھے نہیں ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں وہ جو جم کے کپڑے تو وہی ہوتے ہیں. اچھا ویسے میں مزیدار آپ کو بات بتاؤں علیہ قسم، میں نا یہاں پہ جم جاتا ہوں F11 کے اندر، یہاں پہ ایک جم ہے، وہاں پہ نا 3-4 لڑکیاں آتی ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے. یار ابایا کے اندر ایکسرسائز کرتی ہیں. میں ان سے 2-3 مرتبہ کہا، میں نے کہا بیٹا آپ تو ویسے زبردست کرتی ہیں، کمال کر دی آپ نے. اور انہوں نے کہا جی ہمارا اپنا ہے، ہمارا وہ ایٹیچیوڈ ہے، ہماری خاندان ایسا ہے، فیملی ایسی ہے، ہمیں دوسرے ڈریس اچھے نہیں لگتے، ہم ابایا کے اندر ایکسرسائز. میں نے کہا بہت اچھا یار ایکسرسائز کر رہی ہیں، چوائس ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو ہیں ویسٹرن ڈریسوں کے اندر جو وہ بھی کر رہی ہیں، ان کے اوپر بھی کسی کو کیا اعتراض ہے؟ آپ پہ ہے نا جی، انڈیپینڈنس ہے نا، ایک نارمل سوسائٹی ہونی چاہیے، نارمل بیہیویئر ہونا چاہیے. عجیب سی بات ہے یار. ہماری اصل میں سوسائٹی بہت کنزرویٹو ہے نا، بہت دبی ہوئی سوسائٹی ہے، انہیں اچانک کچھ نظر آتا ہے تو وہ پھر اچھا ویسے عجیب سی سوسائٹی ہے کہ ایک سائڈ پہ یہ ہے، دوسری سائڈ پہ 4-4 5-5 سال کی بچیوں کو ریپ کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. عجیب سوسائٹی ہے یار یہ. ویسے الزامات تو چوائس صاحب اور بھی بہت سارے لگتے ہیں، بہت سارے ہمارے علاقوں میں کیسے کیسے الزام نہیں لگتے، ایون کہ ہمارے مطلب کیا بولوں کہ مطلب بچوں کے حوالے سے بھی بہت کچھ باتیں کافی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے یار یہ بالکل. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے انصار عباسی صاحب نے کہا کہ فلم سٹی جو ہے نا اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ فلم سٹی سٹارٹ کر رہی ہے. ویسے بڑی اچھی بات ہے، بند کر دیں ساری یہ جو فحاشی اور یعنی کھڈے ہیں نا جی، یہ ڈرامے جو چل رہے ہیں، وہ یہ فلمیں جو چل رہی ہیں، یہ جو میوزک کنسرٹ چل رہے ہیں یہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر فلم کو، ڈرامے کو اگر کوئی بندہ سپورٹ کرتا ہے، کوئی ادارہ اس کو اس کی پروپیگنڈا کر رہا ہے تو جیو ہے اور جنگ ہے، اور انصار عباسی صاحب کا تعلق اس کے ساتھ ہے. چوائس صاحب یہ تو بہت اچھا وہ اب دیکھیں نا بہت ساری فلمیں ہیں جو جیو لانچ کرتا ہے، انصار عباسی صاحب اس ادارے کے پیسے کھا رہے ہیں جا کے. ایک تو وہ پیسہ جو کما رہے ہیں تو وہ تو انصار عباسی صاحب کو کسی عالم دین سے پوچھنا چاہیے کہ حلال ہے یہ فلم کی کمائی ہے. اور جو ڈراموں کے پیسے ہیں
तो पूछना चाहिए ना। अब वो ड्रामे के जो पैसे हैं ना जी, जो जियो का एंटरटेनमेंट है, वो पैसे भी तो उनके मेन जो अकाउंट है उसी के अंदर आते पूल होंगे में जा रहे हैं। या ऐसा तो नहीं है कि ये 5,000 का नोट दूसरा है, ये 5,000 का नोट दूसरा है, उसी पूल के अंदर आ रहा है, उसी की सैलरी। तो मेरा ख्याल है आलम दीन से पूछना चाहिए कि ड्रामों की कमाई जो है वो जायज़ है। फिर जियो बहुत सारे कंसर्ट्स करवाता है सारे, वो देखें यार, वो उनकी स्क्रीन चलती है तो नाल म्यूजिक की आवाज़ है, डन डन डन। अच्छा चौधरी साहब, आप तो ये अजीब सी बात है। आपको नहीं पसंद ना, आपको नहीं पसंद, तो यहाँ से तो शुरू बंद करें ना। ये चौधरी साहब, आपको याद होगा अर्ली 2000 या लेट 90s में इस्लामी टेलीविजन ज्वाइन करें ना कोई। ठीक है, कंसर्ट जो है ना, कॉन्सर्ट्स होते थे पाकिस्तान में, और उस वक्त हमारे सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत कम था। लोग जाते थे, एंजॉय करते थे, अपना माइंड हल्का वगैरह करके आते थे। लेकिन अभी सिचुएशन यह है कि जब से कॉन्सर्ट्स और ये चीज़ें बंद हुई हैं, सोसाइटी में डिप्रेशन भी बढ़ गया। यहाँ पे जो गलती है, मुझे लगता है कि अंसार अब्बासी साहब को सॉफ्ट होने की बहुत ज़रूरत है, और जियो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उसे यही करना चाहिए। अब जियो ना बंद करवाए, अब्बासी साहब को कहें कि थोड़ा हल्का हो। भाई साहब वहाँ कर क्या रहे हैं वैसे? अजीब बात है। वही कहते हैं कि दूसरों का ड्रामा बंद कर दो, दूसरों की फिल्म बंद कर दो, जियो जो कर रहा है फिल्म चलने दो, जियो जो ड्रामा चला रहा है वो चलने दो, जियो का जो म्यूजिक है हलाल है। यार अजीब बात है, वैसे आप हैं उसके अंदर तो छोड़ देना चाहिए ना, वैसे क्या ख्याल है? ठीक है चौधरी साहब, ठीक हम है, भी छोड़ टॉपिक दें। को और दूसरा, कोई ऐसे जिम में ना जाए जहाँ पे खवातीन एक्सरसाइज कर रही हैं। हाँ, ये बात चले जाए। हो सकता है किसी ने बताया हो, खुद ना गए हो। ये क्या बात, सुनी सुनाई बात को उन्होंने कह दिया? लग तो ऐसे ही रहा है। अजीब बात है यार। आपको लगता है गए होंगे? हो सकता है, लाजमी। जैसे सुनी सुनाई बात पे, इतने ईमानदार आदमी जो ना सुनी सुनाई बात पे इतना जिहाद नहीं कर सकते। देख के यकीन किया है। जिहाद नहीं, हाँ बिल्कुल, एनुअल हकीकत जो है ना। चौधरी साहब आगे चलते हैं। अब आते हैं जी, कुछ बात करेंगे जी मुनाफिकीन की। कुछ यूट्यूबर्स, कुछ लोग ऐसे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद उनकी चिढ़ बन गई है। ऐसे ऐसे लोग जिन्हें मैं लिटरली एक ज़माने में अपने छोटे भाइयों की तरह समझता था, आज भी मैं कहता हूं कि बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके ज़हन कैसे तब्दील हो गया, कैसे वो इस तरह की बात कर लेते हैं। ये मैं चौधरी साहब से जानता हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद किसी पाकिस्तानी की चिढ़ हो सकता है, ये कैसे? यार नहीं, कोई कहना चाहता तो ना कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान से निकल जाए, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है यार, मुझे ये बताओ। पाकिस्तान को ये फर्क पड़ता है, फिर वो पाकिस्तानी नहीं है। देखो ना, मस्जिद है, उसके अंदर एक बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा तो मस्जिद को क्या फर्क पड़ जाता है? इस तरह एक मुल्क को अगर नहीं बंदा कहना चाहता तो आपको क्या तकलीफ है? एक मुल्क नहीं, उसका मुल्क है जिसमें वो दावा करता है कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, उस मुल्क का आईडी कार्ड उसके पास। वो नहीं समझता होगा ना यार उसको अपना मुल्क, फिर मुल्क को भी उससे अपना शहरी नहीं समझना चाहिए। और नहीं, वो किसी से नेशनलिटी कैसे ले सकते हैं आप किसी बंदे से? अच्छा सर, मैं एक बात बताऊं आपको, तहरीके इंसाफ ने जितनी लिमिट्स क्रॉस की हैं ना, और जितनी माजरत के साथ सख्त गिरी ये कर चुके हैं, ये किसी और के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। अब एक जगह मैंने एक कॉमेंट पढ़ा, मुझे एक कॉमेंट बिल्कुल ठीक लगा, उसका गवर्नमेंट से गिला था। उसने कहा कि आप इस तरह के लोगों को कुछ नहीं कहते, इस तरह के लोग और मुहिब्बे वतन लोग जब एक ही जगह खड़े हुए नजर आते हैं तो मुहिब्बे वतन को तकलीफ होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल बड़ा रखो, हर किस्म का बंदा है, बर्दाश्त करो उसको। मैं कई बार कह चुका हूँ कि अल्लाह ताला दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। आधी दुनिया उसको नहीं मानती, अल्लाह ताला को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अल्लाह ताला तो बहुत बड़ी जात है ना, तो इंसान को भी नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, बस ये लगे फिरते हैं यार यहाँ पे, फिरने दो सबको सारा। अब देखो ना, आप अक्लमंद आदमी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने शहर के अंदर पागल हैं उन सबको गोली मार दी जाए। वो भी रहने दो, चलने दो यार उनको। इस एक्ट को कैसा कहें? देखो मेरा ख्याल है अगर हम उसकी जगह होते तो हम तो कहते यार जो मर्जी है। आपको कोई बंदा कहे जी को मैं तुम्हें मुसलमान नहीं समझता, कलमा पढ़ दो, कहा यार मैं पढ़ लेता हूँ यार, ये कौन सा मसला यार। अगर कहता है तो अगर बाप का तो लगा नारा पाकिस्तान जिंदाबाद, उससे कहा बाप का ना भी हो तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चले बात, ये चॉइस अब बहुत हार्ड रवैया से ये तकलीफ दे आम पाकिस्तानी, ये इसकी तकलीफ उसको होनी चाहिए, आपको ज्यादा यार जो बंदा पाकिस्तानी को हो रही है, मतलब जो पर चले। लास्ट स्टोरी है अबसार आलम साहब की। अबसार आलम साहब ने गिला किया गवर्नमेंट से। उनका एक फ्लैट था एक जगह पे जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू, एक बहुत बड़ा एक लोग एतराज कर रहे हैं कि जी इनका भी है, तो इनका है तो उन्हें खरीदा है ना बंदे ने यार। कोई बंदा नहीं खरीद सकता? अगर अल्लाह ताला ने किसी को पैसे दिए हुए हैं तो क्या वो अपना फ्लैट नहीं खरीद सकता? क्या पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना जुर्म है? क्या प्रॉपर्टी हासिल करना जुर्म है? अगर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, अगर उन्होंने ख़रीदा हुआ है, तो लोगों को एतराज़ क्या है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। लोग ये कहते हैं कि जी देखें बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो। भाई लंबी लंबी बातें क्या कपड़े फाड़ ले बंदा? लोग समझते हैं जो सब जिसके पास पैसा है ना वो हराम का है, सादा सी बात ये है। अब मैक्सिमम लोगों का ये इशू है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में 3 इशू हैं। हम एंटी बिजनेस है, बिजनेस नहीं चलने देंगे, कुछ भी हो जाए मर जाएंगे लेकिन किसी का बिजनेस नहीं चल सकता हमारे होते। हम एंटी प्रोग्रेस हैं। कोई देखें ना मरी के अंदर वो काम कर रही है ना, या पंजाब के अंदर काम कर रही हैं, तो हम उनके खिलाफ हैं। काम क्यों कर रही हैं? उनको तो सोहेल अफरीदी होना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए।
ये काम करना, उस्मान बुजदार होना चाहिए कि काम इंसान की मौत है तो वो बिल्कुल ठीक है। देखें ना, किसी बंदे ने उस्मान बुजदार का ट्रायल नहीं किया, उसको FIR नहीं हुई उसके खिलाफ, उसको गिरफ्तार नहीं किया, पूछा नहीं उससे, किया ही कुछ नहीं, किया ही कुछ नहीं था, बिल्कुल। अब करेगा तो पूछा जाएगा ना सारा जी। हम एंटी सक्सेस हैं कि कोई बंदा कामयाब हो जाए हम उसके खिलाफ है। तो भाई अबसार आलम साहब जो हैं उन्होंने फ्लैट खरीदा हुआ है, उन्होंने फ्लैट डिक्लेयर किया हुआ है, तो इशू क्या है, मसला क्या है? इशू ये है, लोग समझते हैं कि इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए पैसे कमा रहा है टैक्स सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। भाई, बंदा पैसे कमा रहा है। वैसे तो अबसार आलम साहब कोई टैक्स सर्टिफिकेट नहीं दिखाने चाहिए, कोई वजाहत नहीं करनी चाहिए, कोई यहाँ पे कोई रोज़े हशर है जिसका ट्रायल हो रहा है बंदे, कहीं अदालत ने बुला लिया होगा आपको, ये इस लेवल पे भी नहीं जाना चाहिए। मैं अबसार आलम साहब से इस मामले में ना इख्तलाफ करता हूँ कि लोग आपसे पूछेंगे तो आप बताते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि जी मैं आपको मुसलमान नहीं समझता तो आप हर जगह पे कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे, या अपने घर के सामने कलमा लिख लेंगे, या अपने यहाँ पे कलमा लिख के लोग जो कहते हैं कहने दें, और उसका क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही जवाब। दूसरी इसकी एक और साइड भी है कि CDA ने पहले प्रोजेक्ट अप्रूव किया। अच्छा, उसके ऊपर बात करेंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे डेफिनेटली किसी और टाइम पे ना, मैं बड़ी डिटेल के साथ बात करूंगा। ये बड़ा ही मजेदार काम है, और इसके अंदर ना ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं, वो भी आपको पता है, ख्वाजा साद रफीक साहब को जो है ना ऊपर पेंट हाउस है उसके अंदर, हाँ, वो काफी कुछ उनके लिए वो वहीं पे रहते हैं, वो भी इनके पार्टनर थे, उन्होंने भी अपना शेयर उसके अंदर लिया हुआ है, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं। वो तो बल्कि ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि मैं नहीं इन्वॉल्व, लेकिन बाद में साबित हो रहा है कि इन्वॉल्व है। नहीं, वो तो लेकिन ये प्रॉपर चीज़ भी- एग्रीमेंट है, वो तो प्रॉपर एग्रीमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं सारे, और वो एक और कहानी है, वो मैं आपको पूरी डिटेल सुनाऊंगा। और फिर साकिब निसार साहब ने जो कमाल किया और जाते जाते जुबानी जो एक ऑर्डर कर गए हुए हैं, वो भी वैसे कमाल है। साकिब निसार साहब, आपको भी सलाम है वैसे। बिल्कुल ठीक। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।